نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے معزز دوستو ساتھیوں، میرے دوستو، ہر چیز کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم موٹر سائیکل خریدتے ہیں تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا کتاب ملتا ہے جس کو ہدایت نامہ کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس موٹر سائیکل کو کیسے چلانا ہے، اگر خراب ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہدایتیں ہیں، اس میں کب آئل ڈالنا ہے، ہر چیز اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنایا۔ اب انسان کے لیے ایک کتاب بھیجی ہے، انسان کے لیے ایک کتاب بھیجی ہے، یعنی کہ ہدایت نامہ بھیجا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اچھی طرح سے، اس پر خود عمل کریں، دوسروں کو دعوت دیں عمل کرنے کا۔ تو میرے دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ قرآن پاک کو بھی صحیح نہیں پڑھتے ہیں، زیادہ کر دیہات میں۔ تو میرے دوستو، یعنی کہ دیہات میں اکثر لوگ تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں۔ تجوید کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ قاعدے میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے، قرآن میں جو آتے ہیں قاف اور کاف وغیرہ دوسرے الفاظ، ان میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر قاف جو دو نقطوں والی قاف ہے، بڑی قاف، اس کو کاف کر کے پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کاف کو قاف کی معنی میں کر دیں، سین کو صاد کی معنی میں کر دیں۔ دیہات میں تو اکثر ایسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ مثال کی بات ہے، قلب ہے بڑی قاف کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوگا دل، اور اگر ہم ایسے دیہات کی طرح پڑھیں گے قلب، تو اس کا معنی کتا ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، اگر ہم تجوید سے نہیں پڑھیں گے، قاف کے بدلے میں کاف پڑھیں گے، مثال کی بات ہے قلب کا الفاظ آ گیا، ہم قلب پڑھ کے گئے دیہات کی طرح، تو اس کا معنی کتا ہو جائے گا، کتنا معنی خراب ہو رہا ہے۔ ایسے ہی مثال کی بات ہے قل هو اللہ احد، اب یہ بڑی قاف کے ساتھ ہے، دیہات میں اکثر پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اب اس کا معنی نعوذ باللہ کتنا برا ہو رہا ہے۔ قل اگر قاف بڑی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہوگا کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم قل هو اللہ احد پڑھیں گے تو نعوذ باللہ ترجمہ ہو رہا ہے کھائیے کہ اللہ ایک ہے۔ قل کا چھوٹے کاف کے ساتھ معنی اور ہے، بڑے قاف کے ساتھ معنی اور ہے۔ تو میرے دوستو، آپ سے یہی گزارش ہے کہ قرآن کو سیکھو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں چھوڑو، خود بھی سیکھو، موبائل پہ سنیں۔ آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، زمانہ ہے، کتنے قاری موجود ہیں، نیٹ پر سرچ کر کے دیکھو۔ تو میرے دوستو، قرآن کو صحیح تجوید سے پڑھنا سیکھو، خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی پڑھاؤ، اور اس پر عمل بھی کرو قرآن پاک پر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔